مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھرپور احساس والا بنایا۔ انسان حواس خمسہ کا مالک ہے، اس سے زیادہ کامل احساس والا مخلوق کوئی نہیں ہے۔ آپ جو بھی مخلوق کو لے لیں گے وہ جزوی حواس کے اعتبار سے انسان سے آگے ہے۔ قوت شامہ میں، قوت لامسہ میں، قوت گویائی میں، قوت فہم میں، قوت فکر میں، دیگر جانوروں کو جزویات یعنی ایک ایک حصے میں فوقیت حاصل ہے۔ چونٹی ہم سے زیادہ قوت رکھتی ہے سونگھنے کی۔ ہم قریب میں یوں سونگھ کر دیکھیں گے بھئی عطر کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم قریب میں یوں رکھ کر سونگھیں گے، ہاں جی اچھی ہے خوشبو، لے سکتے ہیں۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں۔ تو ہم لوگ اچھی یا بری ہونا، بدبو بھی اسی طرح۔ لیکن چونٹی بہت دور سے، شکر آپ ڈال دیجئے بہت دور سے تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے گی، گھوڑ آپ ڈال دیجئے بہت دور سے تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے گی۔ آپ رکھے ہوئے ہیں مٹھائی محفوظ جگہ پر، لیکن بہت دور سے تلاش کرتے ہوئے چونٹی پہنچ گئی۔ آپ بیگ کے اندر، کور کے اندر، کور کے اندر، کور کے اندر رکھا، چاروں کائنات کے اندر، لیکن چونٹی پہنچ گئی۔ راستہ تلاش کرتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے، تو قوت شامہ اس کی بہت قوت قوی ہے۔ تو جزوی اعتبار سے تمام کو فوقیت حاصل ہے، لیکن کلی اعتبار سے کس کو کتنی قوت کتنی مقدار میں دینی چاہیے، اللہ نے برابر اتنی ہی مقدار میں انسان کو عطا فرمایا۔ دیکھیے جیسے بال ہیں، مونچھ کے بھی بال ہیں، داڑھی کے بھی بال ہیں، سر کے بھی بال ہیں، اور آنکھوں کے پلکوں پہ بھی بال ہیں، اور آنکھوں پر بھی جس کو ہم بہو کہتے ہیں اس پر بھی بال ہیں۔ لیکن کون سا بال کب کتنا اگنا چاہیے، کس بال کو کتنا اگ کر سٹاپ ہو جانا چاہیے، کس بال کو اگنا چاہیے، کس بال کو نہیں اگنا چاہیے، یہ تو اللہ نے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، پروردگار نے اس کو بڑے جچے تلے مقدار میں اللہ نے نازل فرمایا۔ صرف انسان ہے، کس بال کو سافٹ ہونا چاہیے، کس بال کو رف ہونا چاہیے، کس بال کو ٹائٹ ہونا چاہیے، کس بال کو لائٹ ہونا چاہیے، بھی اللہ جانتا ہے۔
اسی لیے کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم لوگ اللہ کو پہچاننے کے لیے ادھر ادھر مت جایا کرو، اپنے آپ میں غور کرو۔ کھانا کھا رہے ہو، الٹا ہونے پر بھی وہ کھانا نہیں نکلتا، کیا کوئی دروازہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کھانا گیا کہاں؟ اوپر بھی راستہ ہے اوپر ڈالنے کے لیے، اور جتنا کھانا بدن کو ضرورت ہے خون کے لیے خون نکال لیتا ہے، انتڑیوں کے لیے انتڑیاں اس کو مکمل طور پر طاقتور بنا کر پیس کر، اسی لیے فرمایا جاتا ہے آنتوں کا کام دانتوں کو مت دیا کرو، دانتوں کا کام آنتوں کو مت دیا کرو۔ اللہ نے دانت دیے ہیں تو دانت میں جب کھا رہے ہیں تو اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے، ایسے نہیں کہ مچھلی کی طرح نگل رہے ہو، ہر چیز مچھلی نگل لیتی نہیں نگلتی۔ بغلا دیکھتے ہیں آپ، مچھلی پوری کی پوری نگل لی، چبانا گبانا کچھ نہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، گوشت ڈالا نگل لیا، انڈا ڈالا نگل لیا، کھانا لقمہ رکھا منہ میں نگل لیا۔ ارے بھئی دانتوں کو کام ہی نہیں دے رہے ہیں، دانت کو کام دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کی نگرانی کرتے تھے، خالی نماز نہیں سکھاتے تھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے صرف نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اس کا حکم تو دیا، لیکن دیگر فرمایا آپ نے انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ لباس کیسا پہننا چاہیے حضور نے سکھایا، کس طرح چلنا چاہیے حضور نے سکھایا، کس طرح چبانا چاہیے حضور نے سکھایا، کس طرح انگلیاں صاف کرنی چاہیے حضور نے سکھایا، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے حضور نے سکھایا۔ ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین ہے۔ سرکار جو لے کر تشریف لائے ان تمام کو ماننا، ان تمام کو جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں دین۔ لوگ کہتے ہیں دین الگ علم الگ، ارے بے وقوف انسان، علم الگ دین الگ۔ علم حاصل کرنا بھی دین ہے، علم نہیں حاصل کرو گے دین پر عمل کیسے کرو گے؟ تم یہ نہیں جانو گے، جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، ایک ہے فضائل والا علم، فضائل والا علم عمل کرنے کی ترغیب کے لیے ہے، مسائل والا علم عمل کیسے کریں، کس طرح کریں، کیسے کرنے پر عمل ہوگا، کیسے کرنے پر عمل نہیں ہوگا، کیسے کرنے پر عمل کا ثواب ملے گا، کیسے کرنے پر عمل کا گناہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مسواک کی فضیلت کسی نے سنی، مرد ہو یا عورت تعلیم میں بیٹھتے ہیں، مسواک کی فضیلت سنتے ہیں، اب نماز یہاں شروع ہو گئی ہے، اس کے دل اور دماغ میں مسواک کی فضیلت ہے، مسواک کرنے پر 70 فائدے ہوں گے۔ اب مسواک دیر رگڑ اتنا رگڑتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت ہو گئی، اتحیات میں ہے، رگڑ رہا ہے مسواک۔ کیوں؟ 70 فائدے ہیں۔ ارے بے وقوف، وہ اس وقت ہیں جب نماز کھڑی نہ ہو، وہ اس وقت ہے جب نماز کا وقت سکرات میں نہ ہو، وہ اس وقت ہے جب تم سفر میں نہ ہو، وہ اس وقت ہے جب ٹرین نہ چھوٹ جائے، وہ اس وقت ہے جب کوئی کسی اضطراری حالت میں نہ ہو، تب جا کر تم مسواک خوب رگڑ لے کر بیٹھتے رہو۔ اور یہاں تیری ماں ہاسپٹل کو جانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، لٹک رہی ہے لفٹ میں، اور تم یہاں مسواک رگڑ لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ فضیلت کی چیز ہے، حماقت ہے اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا دین کا علم نہیں جانو گے احمق دیندار بنو گے۔ کیسے بنو گے؟ احمق دیندار، دیندار ہے لیکن احمق ہے، دیندار ہے لیکن بے وقوف ہے، دیندار ہے لیکن گدھا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دین ہے لیکن دین پر کب عمل کرنا نہیں جانتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی، فون آیا، آپ نے مس کال دیکھا، مس کال میں بہت سارے لوگوں کا مس کال دیکھا، ایک مس کال تھا اس میں ماں کا،
ایک مسکال آپ کے دوست کا، ایک مسکال آپ کے بیگم کا، ایک مسکال آپ کے دور کے رشتہ دار کا، ایک مسکال آپ کے والد محترم کا۔ اب مسکال کے بعد کال کسے کرنا فرسٹ، یہ دین سکھاتا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ سب سے پہلے دوست کو کال کرو گے۔ یہ سب کی عادت ہے، سب کی فطرت ہے، سب کی خصلت ہے، کیا دوست کیا قصہ کیا ہوا۔ اور یہ بیوقوف ہے جو یہ نہیں جانتا 5 مسکالوں میں کال پہلے کسے کرنا چاہیے، کسے بعد میں، کسے بعد میں، کسے بعد میں۔ اس نے پہلے دوست کو کیا، گنہگار ہو گیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو تجھے ماں بلائی، اور سرکار تو فرماتے ماں اگر نفل کی نماز میں پڑھ رہا ہو، میری ماں مجھے آواز دے، تب بھی نماز توڑ کے میں حاضر ہو جاتا۔ جی ماں کیا بات ہے۔ اور ہم ایسے احمق ہیں، دیکھیں کال مسکال میں ماں کا بھی مسکال ہے، کال ہم کرتے سب سے آخر میں ماں کو، جورو کے بعد۔ بیوی سے تسلی سے بات کرنے کے بعد امی جلدی بولو، یہ ماں بیوی کو ہاں بولو تسلی سے بولو۔ بیوی سے ہم کہیں گے تسلی سے بولو، ماں سے ہم کہیں گے جلدی بولو۔ ارے بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن اسے احساس بھی نہیں۔ اتنی بڑی غلطی اس نے کی ہے، اسے احساس بھی نہیں، لوگ اس کو دین بھی نہیں سمجھتے۔ علماء فرماتے ہیں اس نے کیا کیا؟ ماں کا دل توڑا۔ اس نے کیا کیا؟ ماں کو حقیر سمجھا۔ اس نے کیا کیا؟ ماں کو 3rd کلاس میں رکھا۔ اس نے کیا کیا؟ ماں کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے کیا کیا؟ ماں کی التجا اور ماں کی درخواست کی طرف اس نے اپنے مکمل التفات تام نہیں دیا۔ یہ تمام چیزیں اس نے انجام دیا، جس کی وجہ سے گناہ کبیرہ مرتکب ہو گیا۔ حالانکہ پوچھا گیا حضور سب سے زیادہ میں حق کس کا ادا کروں؟ کہا ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ ثم من؟ ثم امک، فرمایا ماں کا۔ ثم من یا رسول اللہ؟ امک، فرمایا تیری ماں کا۔ ثم من؟ فرمایا ابوک۔ ایک میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام 3 مرتبہ کے بعد 4تھے مرتبہ باپ کو۔ کیا مطلب؟ 3 حق ہے تیرا ماں پر، 1 حق ہے باپ کا۔ پہلے ماں کو کرو، بعد میں باپ کو کرو۔ پہلے جنت کو، بعد میں جنت کے دروازے کو، اس کے بعد جنت کی سہیلی کو، ہم سرے جنت، اسے بعد میں کرو۔ 3 نمبر پر جی فرمائیے جناب محترمہ۔ اب ہمارے بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وہ پہلے ماں کو بات کر کے بعد میں مجھے بات کرے؟ سو تجھے بعد میں بات کرنا، جنت رہی تو اتنا تو۔ ارے بھائی جنت ہی نہیں ہے تو تجھے لے کر جاؤں گا کہاں؟ یہ بتا۔ جنت نہیں ہے تو تجھے لے کر جاؤں گا کہاں؟ جنت کا دروازہ بند ہے، تجھے لے کر جاؤں گا کہاں؟ ارے جنت رہے گی، جنت کا دروازہ رہے گا تبھی تو جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ پھر تو بول، اب بول تیرا کیا مسئلہ؟ یہ ہے فون کی مسکال کا دین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دین کے ہزاروں شعبے ہیں، ایک ہی شعبے کو نماز، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ اب ہمارے مستورات کو، میں مرد حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ مستورات ماشاءاللہ جب سے نکاح ہوا، سچے دل سے بتاؤ کون کون مرد مستورات سے سورہ فاتحہ سنے اپنے بیگم سے؟ بیگم ماشاءاللہ شادی ہو کر 10 سال ہو گیا، ذرا تشریف فرمائیے، بیٹھیے، ذرا بتائیے کلمہ طیبہ سنائیے کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ بیٹھو جی بس سے تمہیں سناؤ، بس قصہ ختم۔ ہاں، بیگم کے سامنے ہماری پھنگی بند ہو جاتی، ہر جگہ پر تو پھنگی بجاتے رہتے ہیں۔ جب بیگم کا نمبر آتا ہے، کبھی ہم نے سورہ فاتحہ سنا نہیں سنا؟ نماز ہم نے کبھی پوچھا بیگم بتائیے تم نماز کیسی پڑھتی ہو؟ 55 سال سے یہ خاتون نماز پڑھ رہی ہیں، اور یہ بیچارہ اس کا شوہر مؤذن ہے ایک مسجد کا، وہ بندہ کہنے لگا میری بیگم بہت نمازی، بہت نمازی، بہت نمازی۔ حلقے میں بٹھائے، مستورات کے حلقے میں، ہماری ہی جماعت تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا اچھا آپا بتاؤ ماشاءاللہ آپ 50 پر 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیے کیسے آپ پڑھتے ہیں؟
کچھ نہیں بہن، اللہ اکبر بول کر تکبیر باندھتی ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ رکوع میں جاتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 25 بار پڑھتی ہوں۔ سجدے میں جاتی ہوں، اللہ اکبر پڑھتی ہوں۔ نماز دیکھنے کو تو نماز پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے؟ کیا پڑھ رہی ہے؟ کیسے پڑھ رہی ہے؟ کتنے مرتبہ پڑھ رہی ہے؟ وضو کیسے کر رہی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے بیگمات کے وضو چیک کیا؟ نہیں کیا۔ یا ہمارے بیگمات نے ہمارا وضو چیک کیا؟ نہیں کیا۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ مرد اور عورت یہ دونوں مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں شادی تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، جتنا تقوی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اتنا ہی تقوی اس اللہ کے بندے کو بھی نصیب ہوتا ہے جو شادی شدہ زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں سے، اے نوجوانوں، جو تم میں سے ازدواجی زندگی کی مالیت ادا کرنے کی قوت رکھتا ہے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اب حکم تو دے دیا، آپ نے فرمایا اگر وہ نکاح کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، مالی قوت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فرمایا وہ روزہ رکھے۔ فرمایا ایک طرف ازدواجی زندگی گزار رہا ہے اور دوسری طرف روزہ رکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنا تقوی اپنانے کے لیے، ازدواجی زندگی گزارنا گناہوں سے بچنے کے لیے، تاکہ آنکھوں کے گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، سوچ کا گناہ، فکر کا گناہ، جذبات کا گناہ، خیالات کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ، یہ تمام گناہوں سے بندہ پاک ہو جائے۔ اسی کے لیے نکاح، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، علماء فرماتے ہیں نکاح کرنا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں اس سکون کا سبب اللہ نے عورت کو بنایا۔ اس کا مطلب کیا؟ گھر دار السکون ہے۔ گھر کیا ہے؟ ارے بولو بھی، گھر کیا ہے؟ وہ دار السکون کے ذمہ دار بیگم ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ سکون والی بیوی کون؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، اب شوہر کو پسند، دیکھو میرا گھر صاف رہنا، ہر چیز ہر جگہ پر، ہر ٹھکانے پر رکھنا، میری بیگم صاف ستھری رہنا اور کھانا صاف ستھرا پکنا، یہ شوہر کی کچھ خواہشات ہیں۔ باہر کا صحن جھاڑو مار کر رکھنا، دروازے کی کنڈی برابر لگا کر رکھنا۔ اب شوہر آیا، آ کر سامنے دیکھے تو بچہ پیشاب کیا ہوا ہے، پیشاب کیا ہوا ہے، ہگیس پڑی ہوئی ہے انٹرنس میں۔ اب بولیے دماغ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بھی خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہگیس دیکھنا بہت پسند کیا دہلیز کے سامنے؟ ارے پوچھ رہا ہوں بھائی، بہت پسندیدہ چیز کیا وہ پڑا ہوا ہے؟ اب بھائی ناراض ہو گیا، یعنی یہ انٹرنس میں ہی دماغ خراب ہو گیا۔ اب یہ انٹرنس میں پڑا کیسے؟ ارے ہم نے کیا کیا؟ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے یا کور میں ڈالنے کے بجائے صاف ستھری جگہ ایک چیز کونے میں رکھ دیے، ایک طرف رکھ دیے، اس طریقے سے تاکہ وہ آنے جانے والوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس طرح محفوظ جگہ پر رکھنے کے بجائے ہم نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ سب لوگوں کی نظر جہاں پڑے وہاں ڈال دیا۔ اب آتے ہی دماغ خراب۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بیوی کو شوہر کے مزاج کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو ناراض ہو جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چیخنا چلانا کر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
تو جیسے بھی رہ جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علماء فرماتے ہیں شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کبھی جنتی ہو ہی نہیں سکتی، یہ لکھ کر رکھ لو۔ لوگ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عورتوں میں تم لوگ نماز کو بولتے ہو، روزے کو بولتے ہو، ذکر کو بولتے ہو، تلاوت کو بولتے ہو، شوہر کو ناراض نہیں کرنا نہیں بولتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اتنی بڑی اہمیت سرکار نے بیان فرمائی، فرمایا لو ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، اس حال میں عورت کا انتقال ہو، بیوی کا انتقال ہو، شوہر اس سے راضی ہے، سیدھے جنت میں جائے گی۔ علماء نے اور کیا فرمایا، شادی کے بعد بہت ساری چیزیں پسند تھیں عورت کو، لیکن شادی کے بعد شوہر کو جو پسند وہ بیوی کو پسند۔ ایک رنگ پسند تھا، شادی کے بعد شوہر کو جو رنگ پسند وہ بیوی کو پسند۔ ایک کھانا پسند تھا، لیکن وہ کھانا شوہر کو پسند نہیں، شوہر کو جو کھانا پسند وہ بیوی کو پسند۔ علماء فرماتے ہیں نکاح کے بعد بیوی کو شوہر کے مزاج پر ڈھل جانا چاہیے، جو شوہر چاہتا ہے ویسے بن کر رہ جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں شادی سے پہلے اللہ رسول کے بعد ماں باپ، شادی سے پہلے اللہ رسول کے بعد ماں باپ، شادی کے بعد اللہ رسول کے بعد شوہر۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ رسول کے بعد شوہر، لیکن شوہر کو اللہ رسول کے بعد بیوی نہیں، اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہی ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کیا کہا؟ حضرت اسماعیل کو پیغام دیا، بیگم سے آئے ملے، بھی کیسے ہیں؟ کہا بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، حالت بہت خراب ہے، ہم اس وقت میں اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا کہاں گئے ہیں آپ کے شوہر؟ کہا شکاری میں گئے ہیں۔ کہا جو ہی آئے تو کہہ دینا دہلیز بدل لیں۔ دہلیز، اب علماء نے عجیب بات فرمائی، دہلیز کیوں کہا بیوی کو؟ مشہور واقعہ ہے نا بھائی، کیوں کہا دہلیز بتاؤ؟ علماء فرماتے ہیں خیر آنے جانے کے لیے دہلیز ہی راستہ ہے، شر آنے جانے کے لیے بھی دہلیز ہی راستہ ہے۔ فرمایا اگر دہلیز کمزور ہے، چور لات مارے گا، دروازہ کھل جائے گا، چور اندر آ جائے گا، گرمی آ جائے گی، سردی آ جائے گی، سب اندر آ جائیں گے۔ کب؟ جب دہلیز ہی کمزور رہے گا۔ دہلیز گھر کی عزت ہے، دہلیز کمزور، دہلیز کی کمزوری گھر کی ذلت ہے، دہلیز ہی سے گھر کی شان ہے، دہلیز ہی سے گھر کی توہین ہے۔ حضرت نے فرمایا جب دہلیز ہی ٹھیک نہیں تو پھر گھر کہاں سے ٹھیک رہے گا؟ کہ یا دہلیز بدل لے، کیا مطلب؟ بیوی صحیح نہیں، انٹرنس صحیح نہیں۔ علماء فرماتے ہیں بیوی اچھی رہے گی، رزق کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ لوگ تعویذاں ڈالتے رہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ جو نوجوان کاروبار لوگ ہیں، حضرت جی ایک تعویذ ڈال لو، حضرت میرا کاروبار نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں پہلے تعویذ والے کے دکان والے سے پوچھو، تعویذ دکان والے، تیرا کاروبار برابر ہو رہا ہے کیا؟ پوچھو۔ انہوں نے کیوں تعویذ شروع کیا معلوم؟ کنگال ہو گیا۔ جو بھی تعویذ والا ہے وہ کنگال ہونے کے بعد ہی تعویذ شروع کرتا ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ انویسٹمنٹ کے بغیر بزنس، خالی قلم کاغذ رہا تو بس سے انہیں خود کنگال ہو کر بیٹھا ہوا، تجھے تیری کنگالی کو کہاں دور کرے گا بتا؟ ارے ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں بہت دلندراگی ہے، وہاں ہمارے یہاں دلندراگی کہتے ہیں، نحوست کو دلندراگی کہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کیوں دلندراگی ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز لاتا ہوں برکت نہیں ہوتی،
کماتا ہوں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں تعلق نہیں، محبت نہیں، رشتہ نہیں، اور ماں باپ کی قدر بچے نہیں کرتے، بچوں کی قدر ماں باپ نہیں، ہر طرح کی کمزوری اس نے سنائی۔ نماز پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ کہا نہیں۔ سنو بھائی جی، آپ گھر سے نکل جائیں دلندراگی گھر سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ سب سے بڑے نحوست کے ٹرانسفارم آپ ہی ہیں۔ جس گھر میں نماز نہیں اس گھر میں 6 چیزیں نہیں۔ نمبر 1 اتحاد نہیں، نمبر 2 محبت نہیں، نمبر 3 رزق نہیں، نمبر 4 برکت نہیں، نمبر 5 فرما بردار اولاد نہیں، نمبر 6 دین نہیں۔ اب جس گھر میں نماز ہوگی اس کے برعکس وہ تمام چیزیں پائی جائیں گی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، محبتیں بھی، الفتیں بھی، تعلق بھی، رزق بھی، ہر چیز جو بھی خیر سے تعلق رکھتی ہے نماز سے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ہمیشہ پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود نماز پڑھتے رہو۔ رزق کا دروازہ اللہ کھولنے کا وعدہ کرتا ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر مرد پڑھتے ہیں عورتیں نہیں پڑھتی، عورتیں پڑھتی ہیں مرد نہیں پڑھتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میاں کو چاہیے بیوی کی نماز کی کارگزاری لے، فون کرتے ہیں، کھانا بن گیا؟ جی بن گیا، کیا چاکنا، کیا سالن، کیا لانا، کیا جانا۔ زندگی میں کبھی فون کر کے ظہر پڑھ لیے کیا پوچھے کیا؟ ارے بھائی زندگی گزری نہیں شادی ہو کر، ظہر پڑھے کیا بول کر پوچھے کیا؟ عصر پڑھے کیا؟ مغرب پڑھے کیا؟ عشاء پڑھے کیا؟ ٹھیک ہے، بیگمات فون کرتی ہیں، دودھ کی پیکٹ لاؤ جی، کوتمیر کا کٹا لاؤ جی، فون پر فون، فون پر فون، فون پر فون، آتے وقت گوشت لے کر آؤ، آتے وقت انڈے لے کر آؤ، آتے وقت دال لے کر آؤ، آتے وقت شکر لے کر آؤ، لسٹ پر لسٹ بنا بنا کر دیتی ہیں۔ زندگی میں کبھی تم نے پوچھا ان سے کیا آپ نے فجر پڑھی یا ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ نہ مردوں کو نماز کی فکر، نہ عورتوں کو نماز کی فکر۔ بعضهم اولیاء بعض، جیسے تم سب کے سامنے یہ دستخط کرتے ہوئے کہا میں نے قبول کیا میرے شوہر کو، اور شوہر نے کیا کہا سب کے سامنے برملا مائک میں، الحمدللہ میں نے قبول کیا، سب بولے نہیں بولے؟ جتنے لوگ نکاح میں تھے سب گواہ ہیں، تو اس کا مطلب جتنے لوگ ولیمے میں تھے سب گواہ ہیں، جتنے لوگ ہماری دعوت میں شریک ہوئے سب گواہ ہیں اس بات پر کہ تم نے اپنی بیوی کی ذمہ داری قبول کی، اس نے تمہارے شوہر کی ذمہ داری قبول کی، وہ نگرانی کرے گی تمہاری اور تم نگرانی کرو گے اس کی۔ اسی لیے فرمایا جب بیوی قناعت والی ہوتی ہے مرد حرام سے بچتا ہے، جب بیوی حریص والی ہوتی ہے مرد حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیوی کے اندر جب حرص پیدا ہو جائے، مجھے یہ ہونا، مجھے یہ ہونا، مجھے یہ ہونا، مرد چور بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بھائی؟ چور۔ مرد چور بنا تو پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطالبہ، مجھے یہ ہونا وہ، اس کی کمائی میں کچھ اتنی طاقت تو ہے نہیں، اتنی حیثیت تو ہے نہیں کہ اس کے مطالبے کو پورا کر سکے۔ اسی لیے کہا جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلایا کرو۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، خواہشات پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ کی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خواہشات پورا کرنے کے لیے جنت بنا رکھی ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری دنیا میں خواہشات پوری ہو جانا، اور تمام کی خواہش۔ اب جیسے اس وقت تمام خواتین جڑی ہوئی ہیں، ان کی نظریں اسکیننگ نظریں ہیں۔ کون سی نظریں بولو؟ وہ دیکھتی ہیں جیسا کیا پہن پائی ہے، اس کے بنگڑیاں کیسے ہیں، اس کے پاواں میں پائل کیسی ہے، اندر کا ڈریس کیا ہے۔ اس کے واسطے ہمیں بولتے ہیں ہمیشہ خالی برقع رستے میں نہیں، عورتاں سے بھی برقع کرو۔
کیا مطلب؟ برقع ہٹاؤ اس کو بدن سے، وہ کالا برقع سب کے اوپر ڈھالا، مکمل طور پر ڈھکا رہے ہیں. وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ ہمیشہ تم ایک ہی ڈریس میں رہتی سو؟ بھائی انہوں کون سے ڈریس میں ہے، تم نہ کہیں کچھ ہو، کیا ضرورت ہے آپ کس کا نہیں دے دیں؟ گزشتہ شادی میں بھی تمہیں وہ ڈریس پہننے کا ہے، تمہارے نڑند کی شادی میں بھی وہ ڈریس پہننے کا نہیں. کیا مطلب؟ اتنا دماغ چالاک عورتوں کا، کس عورت کے پاس کتنا زیور ہے پوری کارگزاری سنائے گی نان اسٹاپ. آپ پوچھ کر دیکھو. لیکن قرآن پوچھو، یہ ایک آیت میں اضافہ نہیں ہوا اب تک. مٹھوس، نہ سونے کی دعا کا پتہ ہے، نہ کھانے کی دعا کا پتہ ہے، نہ قرآن پاک کی آیتوں کا پتہ ہے، نہ تجوید کا پتہ ہے، نہ آداب کا پتہ ہے، نہ ہی دیگر تمام امور دینیہ کا پتہ ہے. ورنہ نظریں سب دیکھ کر کیا، تو اس کا مطلب کیا؟ ذہین بہت ہیں، استعمال کرنے کی جگہ الگ الگ ہے. اب عورت کو پوچھو، ان کی چکتی بھی ایک ٹیسٹ لو آج ان کو معلوم ہو جاتا، ہوشیار ہو جائے گی. آپ ایک 10-15 دن کے بعد ٹیسٹ لیجئے، یہ پوچھئے خواتین سے، وہ کیا جی ان کا نڑند کا قصہ پوری کہانی سنائے گی. ان کے ساس کا قصہ کیا پوچھو، پوری کہانی سنائے گی. ان کے بہو کا کیا قصہ بولو، پوری کہانی سنائے گی. کیا مطلب؟ میموری میں جگہ بہت ہے، سیو بھی بہت ہے. میموری میں جگہ نہیں ہے بول کر نہیں، سیو نہیں ہے بول کر نہیں، لیکن الا بلا سیو ہے. سب سے پہلے کو وہ سب فارمیٹ کرو، ڈیلیٹ کرو، نکالو وہ سب دماغ میں جو کچھ ہے، نکال کر نیو سیو کرو. اسی لیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مرد غیبت سنتا ہے اسے غیبت کرنے والی بیوی ملے گی. جو مرد غیبت نہیں سنتا اس کی بیوی غیبت کرنا چھوڑ دے گی. علماء نے فرمایا غیبت سننا غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ جب غیبت سننے والے ہوتے ہیں تبھی غیبت سنانے والوں کو بڑا مزہ ملتا ہے. کیوں غیبت سننے والی مجلس؟ بھی ہمیں کیا ضرورت ان کا قصہ؟ ہماری عورتیں، میں تو ہمیشہ میری زندگی میں چند ہی عورتوں کے بارے میں سنا. ماشاءاللہ ابھی چند جنازوں میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، جنازوں میں آنا جانا، نیک صالح عورتوں کے جنازوں میں کبھی چلے جاتے ہیں. تو یہ خاتون کے بارے میں ایک صاحب کہنے لگے، حضرت ہماری محترمہ زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ویسے میں اب تک 3 ہی عورتوں کے بارے میں سنا ہوں. اس زمانے میں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت، اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، جب جمع ہو جاتی ہیں بولتی ہیں. ابھی بھی ہم لوگ اوپر ہیں، ہمیں کیا بھی احساس نہیں ہو رہا. نیچے پیاں میاں میاں چل رہے تھے نیچے. وہاں ایک مائکرو کو دیکھو، کیا میاں میں چل رہے کھڑے ہو نیچے، چھپ کے نہیں رہتے انہوں. ہمیں لوگ سمجھ نہیں، بہت سائلنٹ سن رہی، بلکہ نہیں سن رہی. سننے والے سن رہی، باتیں کرنے والے کر رہی. ارے ہم نے کی ہستی کر رکھی ہے ان لوگوں کی. ہم گئے پاگل خانے کو، پاگل خانے میں گئے تو مردوں سے ملنا تھا. اتفاق سے ہمارا جو گزر ہوا لیڈیز وارڈ پر سے گزر ہوا. یہ چیخاں، یہ بمبڑیاں، یہ آوازاں. میں بولیا کیا بھی یہاں 1000-2000 عورتیں دادا ایک ساتھ کیوں ایسا؟ 1000-2000 نہیں حضرت جی، 20 عورتیں 600 وہاں. 20 عورتیں، چیخاں چلانا، بے آواز، ہنگامہ. کتنی عورتیں ہیں؟ اور ادھر مردوں کے وارڈ میں 100 200 ہیں، سائلنٹ ہیں. اس لیے ہمارے خواتین کے بولو. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کہ دیکھیے ہم عورتوں کی فطرت کو بدل نہیں سکتے. ہم عورتوں کی فطرت کو، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے، عورتوں کے فطرت کو عنوان دے سکتے ہیں. تم نہ بولنے کی خواہش ہے کہ ابھی ہاں دین کی بات بولو، قرآن کی بات بولو،
6 نمبر کی بات بولو، ذکر کی بات بولو، فکر کی بات بولو، نصیحت کی بات بولو، حدیث کی بات بولو، تفسیر کی بات بولو، جو کچھ تم نے بیان میں سنا وہ بولتے رہو۔ عنوان ٹاپک بدل سکتے ہیں، بولنے کی عادت نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہیں، وہ بولیں گی ضرور۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2350 روایتیں نقل کرتی ہیں، بہت بولتی تھی، لیکن مسائل، دین کی بات، احادیث، تفسیر، تشریح، سب سے بڑی عالمہ فاضلہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا، حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے، جاؤ جا کر ان سے پوچھو دین کا مسئلہ کیا ہے، ان سے پوچھو دین کا مسئلہ کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا اتنا خاموش رہتی تھی، اتنا خاموش رہتی تھی، روایت بیان کرنے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اپنا ٹھکانہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کی کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل جائے جو بات سرکار کی کہی ہوئی نہ ہو، پھر میں اٹک جاؤں گی، پھر میں پھنس جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ سید النساء اہل الجنہ ہونے کے باوجود، جنت کی تمام خواتین کی سردار ہونے کے باوجود، انہوں نے پوری زندگی میں صرف 50 روایتیں نقل کی ہیں۔ کتنی بھائی؟ ان کے حضرت صدیق اکبر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے اپنے پوری زندگی میں 50 روایتیں نقل کی۔ صدیق اکبر کتنی زندگی میں کتنی روایتیں؟ صرف 50۔ علماء کہتے ہیں 50 سے لے کر 150 تک حضرت صدیق اکبر کی روایتیں ہو سکتی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کر کے 4 ہی سال، انہوں نے 4400 سے بھی زیادہ روایتیں نقل کر دی، لیکن حضرت سب سے پہلا مومن حضرت صدیق اکبر دین کی باتیں بھی وہ کم بولتے تھے۔ اب دنیا کی باتیں کہاں سے بولتے تھے؟ کیوں؟ احتیاط، کہیں ایسا نہ ہو میں بھول گیا ہو کوئی لفظ، ایسا نہ ہو میرے زبان سے کوئی اور الفاظ نکل جائے۔ ڈر کی وجہ سے 150 روایتیں، بہت زیادہ روایت کی ہے تو بس۔ اور ہم لوگ ہیں فرمایا فرمایا بول کر چھوڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا فرمایا بولنا، بنڈل نہ چھوڑنا ہے نہیں۔ کون فرمایا اس کا کوئی حساب ہی نہیں رہتا، کہاں سے فرمایا، کب فرمایا، کس کو فرمایا، کئی کو فرمایا، وہ سب کچھ نہیں، فرمایا بس ہو گیا، قصہ ختم۔ بہت بڑی روایت ہو، فرمایا بولا لے تو بخاری کی روایت بولے سکا، حضرت نے فرمایا بولا لے بھی تو کون فرمایا جی، فرمایا تو کون فرمایا، فرمایا اگر کوئی کیا منہ سب پھڑ لے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے عورت مستورات کو، خواتین کو، 2 چیزیں چھوڑ دو، اللہ کی نیک برگزیدہ بندی بن جاؤ گی۔ سب سے پہلی بات ناشکری چھوڑ دو، شکر گزار بن جاؤ۔ دوسری بات دوسروں کا عیوب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا عیب دیکھنا شروع کرو۔ یہ 2 باتیں اگر ہم نے کر لیا، انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھو، شکر گزار بنو گے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے بامبے میں 3.5 لاکھ فیملیز فٹ پاتھ پہ جیتے ہیں، ان کی اولاد بھی، ان کی شادیاں بھی، ان کا رہنا سہنا بھی، نسلیں بھی سب بڑی کہاں پر؟ فٹ پاتھ پہ۔ ویسے آپ حساب لگاؤ گے ہر شہر میں فٹ پاتھ کے لوگ ملیں گے۔ کیا اللہ نے ہم لوگوں کو فٹ پاتھ پہ رکھا؟ ہم گئے تھے فقیروں کا جوڑ رکھے ہم۔ کس کا جوڑ؟ آج تک رکھے گا تمہیں لوگ؟ ہاں رکھے کیا جی؟ فقیروں کا جوڑ رکھے کیا؟ ہمیں رکھے۔ کس کا جوڑ؟ فقیروں کا جوڑ۔
اور ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. امیرہ آج جلسے میں کیا پلا رہی تمہیں لوگاں؟ آج عورت آپ کہنا کیا پلا رہی؟ ہوا کے علاوہ کیا پلا رہی؟ بولو بھائی بولو، کیا پلا رہی کیا؟ نہیں پلا رہی. صحیح سے بولو، پلا رہی کیا؟ نہیں پلا رہی. لیکن فقیراں ان کے جوڑ میں 125 فقیر جڑے تھے، کیا پلائے بولو؟ سب کو ایک ایک باٹل پیپسی پلائے. حالانکہ کیا ہے اصول کے اعتبار سے الگ چیز، لیکن دل دیکھو، دل دیکھو بھائی. آنے جانے والے سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی پیپسی پلائیں. میں بولیا واہ کیا جذبات ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو وہ پورا گھر، وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پلاسٹک آتے نہیں، پلاسٹک کورز، وہ پلاسٹک کورز میں دیوار بھی سامنے پیچھے 100 پلاسٹک کور کی دیوار. بھائی ہم لوگ بیٹھنے بھی جگہ نہیں، ہم لوگ ایک ڈبہ رکھ لے کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اپنی چادر ڈال کر، سمجھے بھائی. میک بھی ہم لوگ لے کر چلے گئے تھے. بیچارے غریب لوگ ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ماشاءاللہ نماز شروع کر دیے، تراویح شروع کر دیے. فقیراں سرکلوں میں، بنگلور میں بہت سارے فقیر رہتے ہیں، سرکلوں میں بھیک مانگتے ہیں وہ لوگ. میرے عزیز محترم خواتین، میں یہ کہنا چاہتا، اللہ تو ہم لوگوں کو فقیر تو نہیں بنایا. ہمیشہ ہم لوگ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. اب گھر کو جاؤ، یہ لڑائی دیکھو، میری بہن کو یہ دلائے تھے ان کے شوہر، رمضان میں 2 جوڑے دلائے، بقرعید میں 3 جوڑے دلائے. اب وہاں ہنگامہ. ارے بھائی تم دونوں ایسے بنو میاں بیوی جیسے 2 بدن ایک جان، 2 زبان ایک بول، 2 ذہن ایک سوچ. ہم دم بنو، ہم غم بنو، ہم نوا بنو، ہم سر بنو. اور تم الگ سوچتی ہو، تیرا شوہر الگ سوچتا ہے. یہ زندگی میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اتحاد سب سے بڑی چیز. اس کے لیے کیا کرنا؟ تمہارا شوہر کیا جان بوجھ کر نہیں کما رہا ہے؟ کیا تم اسے حرام میں جانا چاہتی ہو، حرام میں بھیجنا چاہتی ہو؟ اگر ہم تقاضے پہ تقاضا کرتے رہیں گے، یہ حرامی میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کی سختی کی وجہ سے لوگ لونوں میں مبتلا ہو گئے. 90% لوگ سود خور بن گئے. ہر ایک کو پوچھو، یہاں قرض لیا ہے، وہاں قرض لیا ہے، یہاں قرض لیا ہے، وہاں قرض. ابھی بھی صبح فون میں آتے آتے لوگ نے قرض لیا ہو. ہمیشہ میں پوچھتا ہوں، کیا تم نے قرض لیا، لون لیا؟ ضرور کہتے ہاں لیا. کتنا لیا؟ 30,000 روپے لیا، 50,000 روپے لیا. 50 لاکھ تک جاتا ہے کاٹا اس کا. کیوں؟ ایک صحابیہ اپنے شوہر کو بھیجی، کمانے کے لیے نکل رہے تھے. ہمیشہ دیکھو سنت ہے، دہلیز تک آ کر شوہر کو الوداع کہنا. ہمارے عورتیں کتنے جنے کر رہی ہیں الوداع، وہاں لیٹے لیٹے جا رہا ہوں، جاؤ ہوگا قصہ ختم. وہ جاؤ بولے کو تو بھی بہت بڑی عنایت فرما دیے جیسا، ورنہ وہ بھی نہیں. جا رہا ہوں ہوگا وہ مچ. گویا کہ اس وقت پردھان کی طرف سے آپ کی اجازت مل گئی، سردار کی طرف سے اجازت مل گئی، اب آپ جا سکتے ہیں. گرین سگنل پڑ گئی، آپ کو جائیے. بہت بڑا احسان فرما دیا انہوں نے اجازت دے کر. ورنہ کیا کہہ دی، ذرا باہر حال پوچھ کو چلے جاؤ، یہ بولنے کے بجائے کہہ دیا نا، بس احسان سمجھ کر چلے جائیں. اور ہم مرد حضرات بھی دیکھو، جب ہم نے قبول کر کے لائے ہیں، ظلم مت کرو. مردوں سے میں بعد میں انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کروں گا. ہم جب عورتیں رہتی ہیں تو عورتوں سے متعلق کر لیں گے، پھر مردوں سے متعلق بات کریں گے. تو مستورات اس بات انہوں نے کیا کیا، دہلیز تک آ کر چھوڑا. اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی سنت. ہمیشہ جب شوہر آتے ہیں دہلیز پر آ کر استقبال کرتے تھی. جب سرکار جاتے تھے تو دہلیز پر آ کر الوداع کہتی تھی. یہ دہلیز پر آ کر سینڈ آف کرنا، دہلیز پر آ کر ویلکم کرنا، یہ ہماری عورتوں کی سنت ہونی چاہیے. اب انہوں نے دہلیز پر آ کر الوداع کہا، استودع اللہ
دینک و امانتک و خواتم عملک، دعا پڑھ کر انہوں نے روانہ فرما دیا. اور روانہ فرماتے ہوئے انہوں نے بھیجا شام کو وہ آئے خالی ہاتھ. تمام چھوٹے چھوٹے بچے کچھ آٹے تھے گھر میں، وہ آٹے ڈال کر اس کے ذریعے سے حریرہ بنا کر پلا دیا. پھر دوسرے دن بھی اسی طریقے سے جا رہے تھے تو الوداع کہا. گئے، کام نہیں ملا، بیچارے شرمندہ ہو کر عصر سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہ گئے، مسجد کو نہیں آئے. عشاء کے بعد آئے، بڑے چہرے میں اداسی تھی. بیوی پہچان لی، پہچاننے کے بعد کہا کہ آپ چلے، آپ افسوس نہ کریں، بس مقدر کی بات ہے، ملنا رہتا تو ضرور ملتا، نہیں ملنا ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے الوداع جیسا خوشی خوشی کیا تھا اسی طریقے سے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کیا، استقبال بھی کیا. بچے سب کو بہلا کر سلا دیا. تیسرے دن جب دہلیز پر سے ان کو الوداع کہنے کے لیے پہنچی، جب 4 قدم ان کے آگے بڑھ گئے اور یہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں دعا دے کر، 4 قدم آگے رکھنے کے بعد پھر آواز دے کر بلائی، سرتاج، میرے سرتاج ذرا ادھر. وہ متوجہ ہوئے، کہنے لگیں کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کی بے بسی کو دیکھ کر، ہم لوگوں کے فقر و فاقے کو دیکھ کر، ہم لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر کہیں آپ شام کو آتے ہوئے حرام لقمہ نہ لا لیں. ہم بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں اس حرام لقمہ کھا کر جینے سے. یہ کہہ کر بھیجا. یہ ہونی چاہیے ہمارے عورتوں کے اندر جذبات. ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے شوہر کی کمائی کی نگرانی ہو، کہیں ہمارا شوہر حرام تو نہیں لا رہا ہے، حرام تو نہیں کھلا رہا ہے. دال ہو یا روٹی ہو یا چٹنی ہو یا پانی ہو، جو کچھ ہو پانی میں ڈبا کر روٹی کھا لو، پانی کے ساتھ اچار کے ساتھ سفید چاول کھا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے حرام لقمہ حرام بریانی کھا کر جینے سے. جو گوشت کا ٹکڑا حرام لقمے سے بڑھ جاتا ہے اس حصے پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اس لیے عاجزانہ گزارش، سادی سیدھی زندگی، جتنی سادگی کے ساتھ ہم زندگی گزار. میں پوچھتا ہوں کون ہے بھی ہمارے آپ پیون لگا کر کپڑا پہننے والے؟ کون سے غریب ہیں بتاؤ؟ حضرت عمر فاروق جب فاتح بیت المقدس بن کر جا رہے ہیں 28 پیون ان کے کپڑے میں. اتنی غربت تو ہماری نہیں ہے، پھر ہم کیوں؟ اس لیے عاجزانہ گزارش کہ ہم پردہ کریں، حیا کریں. اور جیسے میں عام طور پر 6 اہم پردہ کن کن چیزوں کا کرنا چاہیے؟ حال کا پردہ کریں. حال کا پردہ کیا مطلب؟ ہمارا حال سوائے اللہ کی کسی کے سامنے نہ سنائیں. چال کا پردہ کریں، کیا مطلب؟ درمیانی راستے میں چلنا منع ہے، سائیڈ سے چلنا چاہیے، اینٹ کر چلنا منع ہے، جھک کر چلنا چاہیے، پائل پہن کر چلنا، بجتی ہوئی پائل پہن کر چلنا منع ہے، بجتی ہوئی بنگڑی پہن کر چلنا منع ہے. وہ جو بجے بغیر جو بنگڑی ہے جو پائل ہے وہ پہن کر چلیں، یہ ہے چال کا پردہ. قال کا پردہ یعنی اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اپنی آواز کو نامحرم لوگوں سے بچائے رکھیں، یہ ہے قال کا پردہ. اور شال کا پردہ، اپنا بدن کا لباس کسی کو نظر نہ آئے، اپنے بدن کا ایک ذرہ برابر بھی باہر نہ جھلکے، یہ اس طرح سے برقع پہنے، یہ ہے شال کا پردہ. اور فرمایا اسی طریقے سے کھال کا پردہ، ہماری چمڑی کسی کو نظر نہ آئے، میں گوری ہوں یا کالی ہوں، کبھی کسی کو نظر نہ آئے. اس کے لیے ہاتھوں کے گلوز اور پیر کے سیکس اور چہرے پر جو جالی، جو ہم آنکھیں، ان آنکھوں پر باریک جالی ہو تاکہ بدن کا رنگ ہرگز نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں کھال کا پردہ. اسی طرح فرمایا بال کا پردہ،
بال باہر نظر نہ آئے، بال پورے کا پورا برقعے کے اندر ہو، اس طرح بال کا پردہ، اسی طرح مال کا پردہ۔ ہم کیا بگڑی پہن کر آئے ہیں، کیا نیکلس پہن کے آئے ہیں، کیا چین پہن کے آئے ہیں، کیا ہم لوگوں نے کان میں پہن رکھا ہے، یہ پورا مال پردے میں رکھے، یہ ہے مال کا پردہ۔ یہ تمام چیزوں کا پردہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ جو عورت یہ پردہ کرے گی 6 چیزوں سے نوازی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کرے گا۔ نمبر 2، اس کی اولاد فرما بردار بنے گی۔ نمبر 3، اللہ اس کو نور عطا کرے گا۔ اللہم اجعل فی یمین نورا وفی شمال نورا ومن یمین نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا وفوقی نورا وتحت نورا اللہم اجعلنی نورا۔ اللہ اسے سراپا نور بنائے گا۔ وہ نور جو جہاں جائے گی اللہ وہاں کے لوگوں کو ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ نمبر 4، علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس خاتون کے نسلوں میں علماء، حفاظ اور ہدایت کے کام کرنے والے نیک برگزیدہ بندوں کو پیدا کرے گا۔ اس کی نسلیں مثالی نسلیں بنے گی، اس کی اولاد مثالی اولاد بنے گی، اس کی بیٹی مثالی بیٹی بنے گی، اس کا بیٹا مثالی بیٹا بنے گا۔ اس طرح کی توفیق اللہ عنایت فرمائے گا اس بندی کو جو پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ اور نمبر 5، اللہ عزت والی زندگی اور عزت والی موت عنایت فرمائے گا، اور جب مرے گی کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی۔ اور 6ویں چیز، اللہ اس کے قبر و حشر کے معاملے کو آسان کر دے گا، قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے گا، اور آخرت کا معاملہ بالکل آسان بجلی کی طرح پار ہو جائے گی، اور اللہ جنت میں داخلہ مقدر فرمائے گا اس خاتون کو جو پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس لیے تمام خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں نیت کریں، ارادے فرمائیں، عزائم فرمائیں۔ جو پردہ کرتے ہیں ان کے لیے جو 7ویں چیز بتائی، ان کو ان کے ذکر میں، ان کی تلاوت میں، ان کی نمازوں میں، ان کی خدمات میں اللہ لذت عنایت فرمائے گا۔ وہ جو بھی کرے گی اسے مزہ ملے گا۔ اس لیے میں خواتین سے عموماً کہا کرتا ہوں تمہاری عبادت میں سب سے بڑی عبادت تمہاری خدمت ہے۔ تم شوہر کی خدمت کر رہی ہو اسے عبادت سمجھ کے کیا کرو، بچوں کی تربیت کر رہی ہو عبادت سمجھ کے کیا کرو، کپڑا دھو رہی ہو عبادت سمجھ کے، یہ سوچ کر کپڑا دھونا، جھاڑو لگانا کہ میں جو کچھ دھو رہی ہوں اللہ اس کے ذریعے سے میرے گناہوں کو پورا دھو دے گا، اس نیت کے ساتھ دھویا کرو، اللہ تمہیں روزانہ شاف و شفاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے خواتین کو عمل کا مکمل جذبہ پیدا فرمائے۔ اسی کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں کیوں جانا؟ اس تاکہ ہمارے مردوں کے اندر بھی احساس بیدار ہو، عورتوں میں احساس بیدار ہو، اللہ کے راستے میں نکلتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہر اعتبار سے اللہ خیر کا معاملہ کرے گا اور دین پر استقامت نصیب کرے گا۔ اس لیے جتنی بہنیں ہماری آئی ہوئی ہیں سب نیت کریں، انشاءاللہ 3 دن تو ہم سب جائیں گے، سب نیت کریں۔ دوسری بات، جو 3 دن کئی بار لگا چکے ہیں وہ عشرے کی، جو عشرہ لگا چکے ہیں وہ چلے کی، جو چلہ لگا چکے ہیں وہ 4 مہینے کی، 2 مہینہ مستورات کے لیے 2 مہینہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ کا عشرہ لگانے کے لیے آپ کے مردوں کا چلہ لگایا ہوا ہونا شرط ہے۔ آپ کا چلہ لگانے کے لیے مردوں کا 4 ماہ لگایا ہوا ہونا شرط ہے۔ اور آپ اگر چلہ لگا لیں گی تو چلہ لگانے کے بعد آپ الحمدللہ مستورات میں بیرون 2 ماہ کے لیے جانے کے قابل بن جاؤ گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا۔ اس لیے آپ کو سے گزارش ہے کہ نیت کریں، ارادے فرمائیں، عزائم فرمائیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اپنے انشاءاللہ ارادوں کا اظہار فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تمام مردوں کو، عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خواتین کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ ہم بہت محتاج ہیں، یا اللہ ہدایت کے اعتبار سے بھی محتاج ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی محتاج ہیں، مال کے اعتبار سے محتاج ہیں، اعمال کے اعتبار سے محتاج ہیں، یا اللہ اسباب کے اعتبار سے محتاج ہیں،
یا اللہ رب الاسباب کے بھی ہم محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے محتاجی کو تو اچھی طرح جانتا ہے، یا اللہ ہم پیاسے ہیں ہماری پیاس بجھا دے، ہم بھوکے ہیں ہماری بھوک مٹا دے، ہم گمراہ ہیں ہمیں صحیح راستہ بتا دے، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہماری بے بسی کو دور فرما دے، یا اللہ ہم لوگ بہت دور ہیں تیری رحمتوں سے، تیری عنایتوں سے، یا اللہ تو ہمیں قریب کر لے، یا اللہ موت سے پہلے تیرے بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ڈر نصیب فرما، تیرا خوف نصیب فرما، تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنا مقدر فرما، یا اللہ ہر طرح کے خیر نصیب فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ خیر کی دعائیں تیرے نیک برگزیدہ بندے اب تک امت کے حق میں مانگے ہمارے حق میں نصیب فرما، جن سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حالات کو درست فرما، حالات کو درست فرما، حالات کو درست فرما، یا اللہ جو بھی ہمارے دین پر حالات آ رہے ہیں اپنے فضل سے حل فرما، فتنوں کے فتنے کا خاتمہ فرما، فتنوں کے فتنے کا خاتمہ فرما، فتنوں کے فتنے کا خاتمہ فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فسدا برحمتك یا رب۔